آقا نے فرمایا سراقہ رک، ایک بات اور سن لے، وہ دن کیسا ہوگا جس دن بادشاہ کا کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تمہارے سر پر تاج ہوگا، ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ اب سراقہ واپس تو ہو گیا، بے چین ہے، پریشان ہے، یہ کیسا انسان ہے، مکے والوں نے مارا، مکے والوں نے ظلم کیا، لوگوں نے ان کو ستایا، آج مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کسریٰ فتح ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اور پھر میں رہا غیر، میرے ہاتھ میں بادشاہ کا کنگن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جب میں نے مارنے کے لیے تیر نکالا، میرے گھوڑے کا پیر زمین میں دھس گیا، کچھ تو بات ہے، بے چین ہے۔ اور اس تسبیح کے دانے کو یہاں رکھیے تھوڑی دیر کے لیے، میں دوسرے دانے کو لا کر جوڑتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک جنگ ہے جنگ خندق، یہ دانے کو یہاں رکھیے، گیڑا لگا دیجئے میں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ بات صحیح سمجھ میں آ جائے۔ ایک جنگ ہے جنگ خندق، اور یہ ایسا جنگ ہے صحابہ اکرام پیٹ میں پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، دیکھو میں نے پیٹ میں پتھر باندھ لیا ہے۔ ایک صحابی ادھر سے آتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک کی شدت ایسی ہے میں نے بھی پیٹ میں پتھر باندھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا جبہ اٹھا کر دکھایا، ارے آپ لوگوں نے ایک پتھر باندھا ہے، میں محمد نے 2 پتھر باندھ لیا ہے۔ جنگ میں خندق کھودتے کھودتے ایک بہت بڑا چٹان نکل آیا، صحابہ سے وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ فلاں جگہ ایک بہت بڑا چٹان پتھر نکل آیا ہے، وہ پتھر کسی سے نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں دعا کر دوں گا جاؤ ٹوٹ جائے گا، نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ کی قسم ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ پہلے میدان میں جانا ہے، پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ جنگ بدر آپ کے سامنے ہے، دعا کرتے ہیں یہ 313 میری ساری زندگی کی کمائی ہے، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، فتح نصیب فرما۔ میدان میں لا کر چھوڑے ہیں، ہتھیار نہیں، اسلحہ نہیں، میدان میں لا کر چھوڑ کر پھر نبی نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ آج ہم یہاں سے بیٹھ کے اللہ اس ظالم کو تباہ کر دے، اللہ اس ظالم کو برباد کر دے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، میدان میں آتے نہیں، کرتے نہیں۔ الیکشن کے موقع پر نعوذ باللہ ہزار روپے لے کر کے اپنا ضمیر بیچتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کیا مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے؟ نبی نے یہی بتایا، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دعا کر دوں گا پتھر ٹوٹ جائے گا، نہیں، نبی نے فرمایا چلو میں ساتھ چلتا ہوں، ساتھ گئے، کہاں ہے چٹان؟ اللہ کے نبی اس خندق میں اتر جاتے ہیں، اور اتر کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ضرب لگاتے ہیں، اس پتھر پر مارتے ہیں، اے ہائے، وہاں سے چنگاری نکلتی ہے، وہاں سے چنگاری نکلی۔ اللہ کے نبی مسکرا کر فرماتے ہیں اے میرے صحاباؤ خوش ہو جاؤ، اللہ پاک نے مجھے کسریٰ کا محل بتا دیا، دکھا دیا، کسریٰ کا محل اللہ نے بتا دیا ہے۔
اور پتھر کو آپ نے پھوڑ دیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والمنافقین سیدنا حضرت عمر فاروق کا دور خلافت کا زمانہ ہے۔ کسریٰ فتح ہو گیا، وہاں سے مال غنیمت لوگوں نے، صحابہ نے لایا۔ امیر المومنین عمر فاروق بیٹھے، مسجد نبوی کے صحن میں سارے مالوں کو لا کر ڈالا جا رہا ہے، لیکن امیر المومنین کا جملہ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین عمر نے فرمایا کنگن کہاں ہے؟ کنگن کہاں ہے؟ امیر المومنین سے لوگوں نے فرمایا ابھی اور بھی مال ہے۔ لا کر ڈالا گیا، اس میں سے کنگن نکلا۔ پھر امیر المومنین عمر نے کہا اینا سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ اب ایمان قبول کر چکا ہے۔ وہ جو بشارہ پیشن گوئی دی تھی نا اللہ کے نبی، اس موقع پر میں نے کہا یہ تسبیح کا دانہ یہاں رکھتے ہیں، دوسرے دانے کو لا کر میں یہاں جوڑتا ہوں۔ دیکھیے آپ، اب جوڑنا شروع کیا ہوں، اس دانے کو اور اس دانے کو جوڑنا شروع کیا ہوں، گرہ لگا رہا ہوں۔ دیکھیے آپ، اینا سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ سراقہ نے کہا لبیک امیر المؤمنین، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ سراقہ کھڑے ہو جاؤ، یہ جو کسریٰ بادشاہ کا کنگن ہے تم اپنے ہاتھ میں پہن لو، اور پہن کر ہاتھوں کو فضا میں لہراؤ، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میرا محبوب محمد الرسول اللہ جو بات، جو پیشین گوئی آج سے کتنے سالوں پہلے دیے تھے، وہ بات آج پوری ہو رہی ہے۔ لوگوں کو معلوم ہو جائے، دنیا والوں کو معلوم ہو جائے، کسریٰ بادشاہ کا کنگن سراقہ نے پہن کر فضا میں لہرایا۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں فرمایا ہجرت کے موقع پر، سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب کسریٰ بادشاہ کا کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔